میرے عزیزوں، پہلی مرتبہ آج یہاں پر ہم سب جمع ہیں. میں زیادہ دیر آپ کا یہاں پر نہیں لوں گا. آپ کو دو چیزیں میں کہتا ہوں. دیکھیں، ایک آزادی ہے اور ایک پابندی ہے. آزادی ہے اور پابندی ہے. 1947 میں آزادی ملی ہے، سب کو پتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں 1950 کو یہی ہماری ڈیموکریسی جب ترتیب پا گئی، جمہوریت، اور اس کے لا بنائے گئے، تو قانون بنا کر ہمیں دیا گیا، تو قانون پر عمل کرنے کی پابندی لگائی گئی. تو آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا، 1947 میں آزاد کر دیا اور پھر 1950 میں 1950 میں پھر قانون میں پابند کر دیا، پھر یہ کیسی آزادی؟ میں یہاں بتانا چاہوں گا، ہندوستان کی آزادی کو 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کو آیا ہے. ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور آزادی انسان کا بنیادی حق ہے. غلامی میں جینا کسی انسان کے لیے نہیں ہے. اسی لیے ہم غلامی کے خلاف لڑتے رہے. 90 سال کی جنگ کے بعد ہندوستان میں 1857 سے لے کر 1947 تک، 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال کی ایک عظیم جنگ کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، یہ لہراتا ہوا چمن آج ہمیں دکھ رہا ہے. اور ہندوستان کی اس آزادی میں 100-200 کا نہیں، ہزاروں کا خون بہا ہے. اور ان کے خون کے بعد، ان کی قربانیوں کے بعد یہ آج پرچم سربلند ہے ہندوستان کا. میرے عزیزوں، اس آزادی کو برقرار رکھنا ہر ہندوستانی کا حق ہے. دوبارہ ہندوستان کسی کی غلامی میں نہ جائے، اس کا عہد ہم ہر سال کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک 200 سالہ غلامی کی زندگی انگریزوں کی جینے کے بعد ہندوستان پر دوبارہ کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ پھر ہمارے درمیان کچھ لوگ حکومت کریں اور کچھ لوگ غلامی کریں. نہیں، ہم کبھی یہ نہیں چاہتے. ہندوستان آزاد ملک ہے. اسی لیے جمہوریت کو یہاں پر سب سے بڑا ایک مرتبہ دیا گیا، جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. ڈیموکریسی ہے کیا؟ یہ لوگوں سے لوگوں کے لیے، بائی دا پیپل فار دا پیپل، لوگوں سے لوگوں کے لیے. تو جب تک یہ رہے گا، انشاءاللہ ہندوستان میں امن و امان برقرار رہے گا. ہم آج یوم جمہوریہ سے، آج کے دن اپنی قوم سے مخاطب ہو کر، بلکہ پورے ہندوستانیوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا، آزادی مل تو گئی تھی ہمیں 1947 میں، لیکن آج اس آزادی کا سارا لہلاتا ہوا چمن پھر سے بگاڑنے کی کچھ لوگ ناپاک کوششیں کر رہے ہیں. ہم اس کے خلاف نہ ہوں. ہندوستان کو کبھی بھی آتنکواد ہونے ہم نہیں دیں گے، منوواد ہونے ہم نہیں دیں گے. کسی خاص ایک ذات، ایک برادری کی بڑھوتری کے لیے ہندوستان نہیں بنا ہے. ہندوستان میں ہر ایک کا برابر کا حق ہے. یہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور مسلمان بھی بڑی تعداد میں ہیں. ہم بار بار اس چیز کا عہد کرتے ہیں. یہاں 1000 سال پرانی مندریں بھی ہیں، کئی 100 سال پہلے کی یہاں چرچ بھی ہیں، اور یہاں پر گرودوارے بھی ہیں. اسی طرح 700 اور 800 سال پہلے کی ہماری مسجدیں اور مزارات بھی موجود ہیں. ہندوستان اپنے سینے میں ایک بہت بڑی تاریخ لیا ہوا ہے. اس لیے پوری دنیا مل کر ہندوستان کو مٹانا چاہے، یہ مشکل بات ہے. کچھ تو بات ہے کہ مٹتا نہیں نام و نشاں ہمارا. میرے عزیزوں، اسی لیے اقبال نے کہا تھا، یونان و مصر اور روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. اور ہم بھول بھلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اس لیے آج میں ہر ایک سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ہندوستان کے لا کو پڑھیں، قوانین کو جانیں، تاکہ آپ غیر قانونی کوئی کام نہ کریں اور اپنے سامنے کسی کو غیر قانونی کام کرنے بھی نہ دیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہر ہندوستانی کو معلوم ہو کہ میرے ہندوستان کے لا کیا ہیں، مجھے یہاں پر جینے کے ادھیکار کیسے دیے گئے ہیں. ایک بڑی بات ہے، ابھی دلی میں
ایک صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے کیا حالات چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں خبر ہے. وہ راجستھان کے رہنے والے، کسی بات کی خبر نہیں، دلی میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے، نہ کسی پروٹیسٹ کی خبر ہے، نہ وہاں کے الیکشن کی خبر ہے، کچھ بھی خبر نہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہم نے یہ بھی پوچھا کہ آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو کہ نہیں رہ رہے ہو؟ صرف ہم کھانا پکانا اور اپنی ڈیوٹی بلا اتنا ہی. میرے عزیزو، ہندوستان میں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں جینے کے لیے کیا ادھیکار ہمیں دیے گئے ہیں، کیسی آزادی ہمیں دی گئی ہے، ہمارے لیے کیسے لا دیے گئے ہیں، یہ ہر ایک شہری کو جاننا اس کا حق ہے. اور جب آپ ان پڑھ رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو قانون کے نام پر ڈرائے گا، دھمکائے گا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ لا پڑھنا شروع کر دیں، سارے کالجز میں لا. ہر ایک انسان، ہر ایک شہری، ہر ہندوستانی وہ اپنے طور پر فردن چاہے تو نیٹ کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتا ہے ہندوستان کا سنویدھان کیا ہے. جب آپ کو معلومات ہوگی تو آپ سنگھرش کر سکیں گے اور مقابلہ کر سکیں گے. جیسے کہ آج ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ کسی بھی قانون کے متعلق وروध پر اترے ہوئے ہیں تو انہیں خود پتہ نہیں ہے، کچھ لوگ سمرتھن کے لیے اترے تو ان کو بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جہالت کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ کو اس کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، انفارمیشن لینی چاہیے کہ میں کس کے سمرتھن میں اتر رہا اور میں کس کے وروध میں اتر رہا. بہرحال ہندوستان ایک بہت بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہوا ہے. تقریباً 90 سال یہاں پر مصیبتیں اٹھائی ہیں، جس میں تقریباً 30,000 علماء کرام شہید ہوئے تھے. 1947 تک 30,000 علماء کرام. بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہے دلی سے لے کر کشمیر تک تقریباً راستے کے ہر جھاڑ پر، ہر درخت پر ایک ایک عالم کی لاش لٹکائی جاتی تھی. جو آزادی کا نعرہ لگائے اسے قتل کر دیا جاتا تھا، انڈمان نکوبار جیل بھیج دیا جاتا تھا. کئی علماء، کئی لوگ پوری زندگی وہاں پر کالا پانی کی سزا کاٹ کر ختم بھی ہو گئے. میرے عزیزوں، ان لوگوں کی قربانی رائے گاہ نہ جائے. آج ہمیں یہ آزاد ہندوستان ملا ہے تو اس کی قدر کریں. یہاں پر میں ہندو مسلم سارے تمام برادریاں جتنی ہندوستان میں ہیں سب سے یہی کہوں گا کہ آپس میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے ہی میں ہندوستان کی بھلائی ہے، ورنہ ہندوستان کی ترقی پھر 50 سال پیچھے چلی جائے. اگر ہم آپس کے فسادات رائٹس کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کسی بھی شہر میں اگر فساد ہوتا ہے، رائٹس ہوتے ہیں، وہاں جو تباہی ہوتی ہے اس شہر کو دوبارہ سٹینڈ ہونے کے لیے پھر سے 10-15 سال لگ جاتے ہیں. جتنے گھر ٹوٹے، جتنی بربادیاں ہوئی، دوبارہ صحیح ہونے کے لیے اسے 10-15 سال لگ جاتے ہیں. اسی طرح ہندوستان میں اگر یہ مذہبی طور پر فسادات ہوئے تو اس کا نقصان پورا ملک کو ہوگا. ملک پھر 50 سال پیچھے چلا جائے گا اور پھر اس کو ترقی کرتے کرتے ایک زمانہ چلا جائے گا. اس لیے جو ہندو ہیں وہ بھی سمجھ لیں، جو سکھ ہیں اور عیسائی ہیں جو بھی ہندوستان میں جی رہے ہیں وہ سب سمجھ لیں کہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ایک ملک ہے. یہاں عافیت اور بھلائی اسی بات میں ہے کہ نہ تم انہیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑے، یا کسی بھی طرح کے یہ بھید بھاؤ کے معاملات نہ ہو. ہندوستان نے جہاں ہم کو اذان پکارنے کی اذان پکارنے کی آزادی دی ہے، تمہیں اپنے مندروں میں عبادت کرنے کی بھی آزادی دی ہے، کرسچن کو اپنے ہاں عبادت کرنے کی آزادی ہے، گرودوارے میں اپنے عبادت کرنے کی آزادی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کمیونٹی والا اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرے، کوئی ایک دوسرے پر فورس نہ کرے. انشاءاللہ العزیز یہ اتحاد ہندوستان کو ایک دن دیکھنا پوری دنیا کا سپر پاور بنا کر کے رکھے گا. سپر پاور ہندوستان بن سکتا ہے صرف ہمارا یہ کمیونل رائٹس جو ہوتے ہیں، مذہبی فسادات یہ ختم ہو جائیں اور ہم ایسے لوگوں کے خلاف لڑتے رہیں گے، اخیر تک لڑتے رہیں گے جو ہندوستان کی کرسی کو خراب کریں گے. ان سے ہمارا ہمیشہ وروध رہے گا. میرے عزیزوں، پہلی مرتبہ آج یہاں پر ہم سب جمع ہیں. میں زیادہ دیر آپ کا یہاں پر نہیں لوں گا. آپ کو دو چیزیں میں کہتا ہوں. دیکھیں، ایک آزادی ہے اور ایک پابندی ہے.
آزادی ہے اور پابندی۔ 1947 میں آزادی ملی، یہ سب کو پتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں 1950 کو یہی ہماری ڈیموکریسی جب ترتیب پا گئی، جمہوریت اور اس کے لا بنائے گئے، تو قانون بنا کر ہمیں دیا گیا، تو قانون پر عمل کرنے کی پابندی لگائی گئی۔ تو آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا، 1947 میں آزاد کر دیا اور پھر 1950 میں 1950 میں پھر قانون میں پابند کر دیا، پھر یہ کیسی آزادی؟ میں یہاں بتانا چاہوں گا آزادی کا مطلب کیا ہے، وہ بھی سمجھ لیں آپ۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اقدار کے ساتھ، انسانی اصول کے ساتھ جینا اور دوسرے کی آزادی کو خراب نہ کرنا، یہ صحیح معنوں میں آزادی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ننگا پھرتا رہے اور دوسرے کو تکلیف دے، وہ آزادی تو جنگلوں کی آزادی ہے، جانوروں کی آزادی ہے۔ میرے عزیزو، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک جو سمویدھان دیا گیا ہے وہ ڈسپلن مینٹین کر کے جو چلے گا وہی سب سے بہترین آزادی ہے۔ قانون کے خلاف جو بھی کرتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اصول عطا کیے، فرامین عطا کیے، اور یہ بھی فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اس لیے دھوکہ دینا، رشوت دینا، یہ تمام چیزیں جو قانون کے ساتھ آج ہو رہی ہیں، ان سب سے آج ہمیں مکتی چاہیے، آزادی چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 500,000 دے کر کے قانون توڑ دیں گے، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ قانون کے رکھوالے بھی ایسا نہ کریں، ہندوستان کا کوئی شہری بھی ایسا نہ کرے، اس لیے کہ 500,000 دے کر کے اگر آپ نے قانون توڑ دیا تو گویا کہ آپ نے ہندوستان کے سمویدھان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ آگے آنے والی نسلیں پھر ڈسپلن کبھی مینٹین نہیں کر پائیں گی۔ اس لیے ہر ایک کو رشوت کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے، کرپشن کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے، کیونکہ کرپشن کے خلاف کھڑا ہونا ہی ہمارے ہندوستان کے سمویدھان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ بس میں انہی باتوں کے ساتھ آج میں فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں، پہلی مرتبہ ہم گراؤنڈ میں جمع ہوئے ہیں، پہلی مرتبہ یہ ہمارا یہ کارکرم، یہ جو پروگرام ہوا ہے، بہرحال ہمیں سیکھنا بہت کچھ ہے، ہم بچے ہیں اور بہت ساری چیزیں ابھی ہمیں سیکھنی باقی ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پرمیشن دیا، بی ایم سی والوں نے اور دیگر یہاں پر منتظمین نے۔ خاص طور پر آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مدینہ جامع مسجد کی آواز پر آج پاک سائٹ اور گھاٹ کوپر کے قریب کی جتنی تنظیمیں تھیں، کمیٹیاں تھیں، الحمدللہ وہ سب یہاں پر آج حاضر ہو چکی ہیں۔ ایک جھنڈے کے تلے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پھر یہ جھنڈے تلے جب بھی آواز اٹھائی جائے گی ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، جمع ہوں گے نا انشاءاللہ۔ یہاں پر میں سارے کمیٹیوں کے نام پڑھ نہیں پاؤں گا، الامان فاؤنڈیشن کی طرف سے ہے، رہبر کمیٹی کی طرف سے ہے، آپ اپنے بینر اوپر اٹھائیں تو پتہ چلے گا۔ شاداب ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی یہاں پر ہے، فیضان مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، سہایتا سوشل کمیٹی، پنکے شاہ درگاہ مسجد ٹرسٹ، مدینہ عیدگاہ کمیٹی، لاسٹ میں غلام حبیب کمیٹی اور دیگر جتنی کمیٹیاں پاک سائٹ اور وکرولی گھاٹ کوپر میں موجود ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میرے خیال سے کچھ لوگوں کے بینر آئے نہیں ہوں گے، لیکن امید ہے کہ مدینہ جامع مسجد کے اس پرچم تلے، ہندوستان کے جھنڈے تلے سبوں نے اپنا سپورٹ پیش کیا اور جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم آگے بھی متحدہ طور پر کام کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اتحاد